کیوں شریعت نے کہا کہ دیور بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان؟ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیمات اور یہ شکشائیں اسلام نے اسی لیے دی ہیں تاکہ زنا تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا مت کرنا، کسی بے قصور کو قتل مت کرنا۔ ہاں، جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی۔ 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے زنا کر لیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی عدالت ہے اور زنا ثابت ہو گیا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، قصاص لے لیا جائے گا۔ یہ دوسرا قتل ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ اور تیسرا قتل، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی حکومت کے اندر یہ تھا اور پہلے سے مسلمان تھا، پہلے سے اگر غیر مسلم تھا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے مسلمان تھا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا، اسلام میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 قتل اسلام میں اجازت ہے، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جو بچہ یتیم ہے، جس کا باپ مر چکا ہے، اگر اس کا مال تم کو مل جائے تو اس کا مال مت ہڑپ جانا، اس کا مال مت کھا جانا، اس کے مال کے قریب نہ جانا۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر اس یتیم بچے کو پڑھانے میں، لکھانے میں، اس کی پرورش کرنے میں کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اتنا پیسہ تم اس کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، اور جب وہ لڑکا جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال تمہیں ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال ہوگا۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھانے والا بنو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو توڑنے والے مت بنو۔ اب 3-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو سن لیجئے، پھر بات کو ہم ختم کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب کسی کو سامان ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب سامان تول کر کے دو تو ترازو کو صحیح رکھو، ناپ اور تول کو صحیح رکھو۔ کاروبار میں چوری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، فراڈ مت کرو، ناپ اور تول بالکل صحیح رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ کہہ رہا ہے انجام اسی کا اچھا ہے۔ اگر سامان گڑبڑ تولو گے کل انجام برا ہوگا، دنیا میں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اور سامان صحیح تول کر کے دو گے، ہو سکتا ہے پروفٹ کم کماؤ گے، ہو سکتا ہے منافع کم کماؤ گے، مگر انجام اسی کا اچھا ہونے والا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج۔ جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس پر بھی لوگ اپنی رائے دینے لگتے ہیں، اپنے فتوے دینے لگتے ہیں، حلال بتانے لگتے ہیں، حرام بتانے لگتے ہیں۔ نہیں، جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن کان سے کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں کیا کیا ارادے پالے ہیں، سب کا حساب لیا جائے۔ کانوں سے کیا کیا سن کے آئے ہو، آنکھوں سے کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، یہ فیس بک پر تم نے کیا دیکھا، یہ ریلز میں تم نے کیا دیکھا، یہ انسٹاگرام پہ تم نے کیا دیکھا، تم نے جو دیکھا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے سب پوچھا جائے۔ آج انسٹاگرام کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو بے حیائی پروسی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ ہے۔ اور اس بے حیائی کو پروسنے میں صرف غیروں کا ہاتھ نہیں، ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ کتنے مسلمان لڑکے ہیں جو واہیات ویڈیو بنا کر کے، گندی ویڈیو بنا کر کے آج انسٹاگرام پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی گندی ویڈیو کو آپ نے دیکھا تو اس کا گناہ تو آپ تک تھا، لیکن جب آپ نے شیئر کر دیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، آپ نے موبائل پر اسٹیٹس لگا دیا، اب 500 لوگوں نے دیکھا، 1000 لوگوں نے دیکھا، ایک گندی چیز کو جتنے لوگوں نے دیکھا، ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی اچھی تقریر شیئر کر دی، کوئی اچھی کلپ شیئر کر دی، کوئی عالم کا بیان شیئر کر دیا، کوئی قرآن کی آیت شیئر کر دی، آپ کو ثواب تو ملے گا ملے گا۔ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے جس چیز کی نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو اور غلط کوئی چیز شیئر مت کرو۔ اگر کوئی دین سے بھی ریلیٹڈ چیز ہے، آپ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد، علماء سے رائے لینے کے بعد اس کو فارورڈ کیجئے۔ اس کے بعد آخری کی 2 نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا، زمین میں تکبر مت کرنا، اہنکار مت کرنا، غرور مت کرنا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے۔ اے حقیر پانی سے پیدا ہوئے انسان، اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تجھے نہ تو اپنے پیروں سے چل کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اپنے پیروں سے چل کر کے تو آسانی سے پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے، تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ اکڑ کر کے مت چل، ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے مت چل۔ اور یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ پھر کہتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ 15 باتیں ہم نے جو بیان فرمائی ہیں، یہ حکمت کی باتیں اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے نبی آپ اپنی امت کو یہ نصیحت بھی پہنچا دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے ڈال دیے جاؤ گے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ نے 15 نصیحتیں کی، اور پہلی نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور آخری نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہونی چاہیے اور لا الہ الا اللہ سے ہونا چاہیے، اور مسلمان کی زندگی ختم بھی ہو تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہونی چاہیے، توحید پر زندہ رہے اور توحید پر مسلمان کی زندگی ختم ہو، اپنے مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو 15 نصیحتیں بیان کی ہیں، اس میں پہلی نصیحت میں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی بات کہی اور شرک سے بچنے کی بات کہی، اور آخری نصیحت بھی اللہ نے یہی کی کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا۔ یہ 15 نصیحتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جن کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ گھر جائیے اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے جب آپ کو موقع ملے، قرآن کا 15واں پارہ کھول کر کے یہ 15 نصیحتیں آپ اٹھا کر کے اس کو پڑھیے اور ان 15 نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ